بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی کالی سانولی شکل دیکھ کر میرا دل بھر گیا۔ میں سخت غصے میں اسے طلاق دینے ہی والا تھا کہ وہ میرے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، مگر مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ میں گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی، لیکن اس چھت سے محروم نہ کیجیے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ ایک حسین لڑکی سے نکاح کروں اور اسے گھر لے آیا۔ میری پہلی بیوی پھر نوکرانی کی طرح اس کی خدمت کرنے لگی۔ گھر کے سب لوگ خوش تھے کیونکہ مفت کی خدمت گزار مل گئی تھی، مگر ایک رات مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا کہ میری روح کانپ اٹھی۔ میں گھر کے باہر کھڑا اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ قریب کی مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہوئی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر لمبی سانس لی۔ سردیوں کی شام تیزی سے رات میں بدل رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ چاہوں یا نہ چاہوں مجھے گھر میں داخل ہونا ہی ہے، کیونکہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ آخر کار میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ گھر ہمیشہ کی طرح چمک رہا تھا۔ ماربل میں میرا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا، گویا دن میں کئی بار صفائی کی گئی ہو۔ میں مٹی سے اٹھتے جوتوں کے ساتھ چلتا گیا تو پیچھے نشان بنتے چلے گئے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو میری دوسری بیوی فریحہ خوب سجی سنوری کالے لباس میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ وہ دیکھتے ہی مسکرا دی اور مجھے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ پھر اس نے کچن کی طرف رخ کی اور آواز دی، سمیہ ذرا یاسر کے لیے بھی چائے لے آؤ۔ میں خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھا، مگر آج میرا دل بجھا ہوا تھا۔ فریحہ نے بھی محسوس کیا، اسی لیے وہ مختلف باتوں سے میرا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں سمیہ چائے کا کپ لے کر باہر آئی۔ میں چونک اٹھا، مگر وہ خاموشی سے کپ میرے سامنے رکھ کر واپس پلٹ گئی۔ جاتے جاتے راستے میں بکھرے کھلونے بھی سمیٹتی چلی گئی۔ میری نظر دور تک اس کا تعاقب کرتی رہی۔ کھانے کے وقت ہمیشہ کی طرح لذیذ سالن پکا تھا، گویا سمیہ کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ فریحہ کھانے کے دوران بھی مسلسل باتیں کرتی رہی، مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میں بہانہ بنا کر جلدی اٹھ گیا، مگر رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر کار میں بوجھل دل کے ساتھ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈرائنگ روم میں آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا کہ اچانک ایک کمرے سے آواز آئی۔ میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھ گئے۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور کھلا تو اندر کا منظر دیکھ کر زمین میرے قدموں تلے سے کھسک گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ سردی کے باوجود پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بے اختیار ماضی میں کھو گیا۔ 3 سال پہلے جب میں لندن یونیورسٹی سے پڑھ کر واپس آیا تو میری شخصیت نکھر چکی تھی۔ خاندان میں کوئی میرا مقابلہ نہیں تھا۔ یہاں کے لڑکے تو کم عمری میں ہی ورکشاپوں یا دکانوں پر بیٹھا دیے جاتے، مگر میرے والدین نے دن رات محنت کر کے مجھے لندن بھیجا اور میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ میں بہت ہی لائق فائق تھا، اس لیے جلدی اسکالرشپ حاصل کر لی۔ 4 سال لندن میں پڑھ کر واپسی آنے کے بعد میں مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میرے گھر واپسی آنے کی خوشی میں میری ماں نے پورے خاندان کی دعوت رکھی۔ خاندان کی لڑکیاں چپ چپ کر مجھے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ہر ماں کی یہی خواہش تھی کہ میں ان کا داماد بنوں۔ اس خیال نے مجھے جیسے مغرور سا بنا دیا۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میں مغرور کیوں نہ ہوتا؟ میں خوبصورت تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور پاکستان آتے ہی مجھے ایک بہترین نوکری مل گئی۔ ہمارے مالی حالات بہتر ہونے لگے۔ ان سب چیزوں نے مل کر میری شخصیت میں ایک عجیب سا گھمنڈ پیدا کر دیا۔ دعوت کے دوران بھی میں نے کافی لڑکیوں کی نظریں خود پر مرکوز محسوس کی، لیکن میں نے سب جھٹک دیا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف اپنی مرضی سے، کیونکہ میری دلہن میری ٹکر کی ہونی چاہیے۔ اس خیال نے میرے دل میں ایسی جگہ بنا لی تھی کہ مجھے کوئی بھی لڑکی آسانی سے پسند نہیں آتی تھی۔ میں ہر لڑکی کو اپنے معیار کے حساب سے پرکھتا۔ دعوت ختم ہوئی تو میری ماں بے حد خوش تھی۔ وہ بار بار میری بلائیں لینے لگی۔ پہلے اس خاندان کے لوگوں نے مجھے کبھی منہ نہیں لگایا۔ آج میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر لوٹا تو دیکھو کیسے سب میرے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، میری ماں فخر سے کہہ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا تو وہ ابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور انہیں کسی رشتہ دار کے بارے میں بتانے لگی جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی دینے کی بات کی تھی۔ مجھے اماں کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں کہنے لگا، اماں میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، شادی میں اپنی مرضی سے ہی کروں گا۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ خبردار، جو ایسی بات منہ سے نکالی، شادی کی نسل ذات سب دیکھنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لڑکی لا کر شادی کر لوگے۔
سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لڑکی گھر بسانے والی ہونی چاہیے، اس لیے شادی تو تمہاری میں اپنی مرضی سے کروں گی، اور فکر نہ کرو، تمہارے لیے میں ہیرے جیسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ لڑکی چاہے اماں ڈھونڈے یا میں، مجھے چاہیے تو ہیرے جیسی لڑکی ہی تھی نا۔ میرے موبائل پر کال آ رہی تھی، اس لیے میں گھر سے باہر ہی نکل گیا، مگر میرا ذہن اب تک اماں کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ شادی کی خواہش تو ہمیشہ سے میرے دل میں بھی تھی، اور ویسے بھی کون سا ایسا لڑکا ہوگا جسے شادی کی خواہش نہ ہو، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا سوائے خوبصورت بیوی کے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، جو میرے ساتھ ہو تو لگے کہ واقعی یہ میری بیوی ہے۔ ایک دن میں نوکری سے گھر آیا تو مجھے گھر میں رونق کا احساس ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈرائنگ روم میں جھانکا۔ ایک اجنبی عورت مجھے دیکھنے ہی مسکرائی اور اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگی، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نوجوان ہو گیا میرا بیٹا۔ پھر انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا، اور میں اب تک ان کی صورت کو پہچان نہیں پایا تھا، مگر پھر میری ماں نے کہا، یہ تمہاری پھوپھو ہیں، دوسرے شہر میں رہتی ہیں اور تم سے ملنے آئی ہیں۔ اماں کی بات پر میں نے سر ہلایا۔ وہ مجھ سے بے حد محبت سے پیش آ رہی تھی۔ دراصل پھوپھو کی شادی ایک غریب کسان سے ہوئی، جس کے بعد وہ گاؤں چلی گئی تھی، پھر وہاں سے ایک چھوٹے سے شہر میں شفٹ ہو گئی تھی، مگر ہمارا ان سے میل جول نہ ہونے کے برابر تھا، اسی لیے میں انہیں پہچان نہیں پایا۔ پھوپھو کے ساتھ ان کے شوہر بھی آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی غریب ہیں۔ ان کے کپڑے سادہ مگر صفائی اور نفاست سے استری شدہ ہیں۔ وہ ابا کے ساتھ بہت محبت سے پیش آ رہے تھے، اور اماں بھی بار بار ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب لگا، کیونکہ میری ماں نے کبھی اپنے سسرال والوں کی اتنی خاطر مدارت نہیں کی تھی۔ خیر، میں کندھے اچکاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات گئے تک محفل جمی رہی۔ اگلی صبح میں کام پر گیا، واپس آیا تو اماں بہت خوش تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری پھوپھو یہاں پر اس لیے آئی تھی تاکہ تمہیں اپنا داماد بنا سکے۔ میں فخر سے مسکرا دیا۔ لوگ تو مجھے گھر آ کر اپنا داماد بنانے پر تیار تھے۔ اماں بہت خوش تھی اور وہ اس رشتے پر راضی بھی تھی، مگر مجھے اعتراض تھا۔ میں شادی سے پہلے لڑکی کو ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب میری ماں نے یہ بات سنی تو ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے تم فکر نہ کرو، میں نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے، وہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوبصورت ہے، اور تمہاری ساری توقعات پر پوری اترے گی۔ بس یہ ہے کہ وہ لوگ ذرا غریب ہیں اور دوسرے شہر میں رہتے ہیں، اس لیے انہیں وہاں جا کر دیکھنے کا وقت نہیں، پیسے بھی نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی جلد ہو جائے۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ تمہارے ناز رکھنے اٹھا سکوں۔ جب تمہاری بیوی آئے گی تو وہی تمہارے ناز نخرے اٹھائے گی۔ اماں کی بات مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ماننی پڑی۔ ویسے بھی میری ماں کو کوئی چیز اتنی جلدی پسند نہیں آتی تھی، اور اگر اب وہ کسی لڑکی کو پسند کر رہی ہیں تو یقیناً وہ اچھی ہی ہوگی، اور اگر وہ سسرال کی کسی چیز کی تعریف کر رہی ہیں تو وہ واقعی اچھی اور لائق لڑکی ہوگی۔ میری رضامندی دیتے ہی گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ شادی کی تیاریوں کے دوران میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس لڑکی سے بات ہو سکے، مگر مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ لڑکی کے پاس موبائل تک نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسی ملاقاتوں کو پسند کرتی ہے۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ میں بے صبری سے اپنی شادی کے دن کا انتظار کرنے لگا۔ دفتر میں بھی سب کو میری شادی کے بارے میں خبر ہو گئی تھی۔ لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میرے دفتر کے لوگ سب ہائی اسٹینڈرڈ کے تھے۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے ہال میں اپنی ولیمے کی تقریب منعقد کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ باراتی کے کپڑوں سے لے کر بری کی ایک ایک چیز تک سب شاندار بنائی۔ میں چاہتا تھا جتنی میری بیوی حسین ہو، اس کے شایان شان ہی سب تیاری ہو۔ بارات لے کر ہمیں دوسرے شہر جانا تھا۔ سفر کی تھکاوٹ نے سب کا برا حال کر دیا، لیکن مجھے اپنی شادی کی خوشی تھی۔ پھوپھو کے چھوٹے سے گھر میں دولہا بنا بیٹھا، میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ پھوپھو سے کہیں کہ وہ کوئی ہال بک کر لے، مگر اماں نے کہا وہ بہت غریب لوگ ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے۔ پھر تھوڑی دیر میں میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد چھوارے تقسیم ہونے لگے تو میں نے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور باقی براتیوں کو بھی، مگر دلہن والوں کی طرف سے کھانے کا کوئی انتظام دکھائی نہیں دیا۔ آخر میں نے اپنے برابر بیٹھے سسر سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، بیٹا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری اتنی گنجائش نہیں کہ ہم سب براتیوں کو کھانا کھلا سکے۔ آپ کی امی سے بات پہلے ہو چکی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ براتیوں کو کھانا وہ خود کھلا دیں گی۔ اپنے سسر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے بے حد غصہ آیا۔ یہ تو سراسر میری بے عزتی تھی۔ میرے ساتھ آئے مہمان کیا سوچیں گے
کہ میں نے ایسے لوگوں میں شادی کی ہے جو اپنی بیٹی کے سسرالیوں کو کھانا تک نہ کھلا سکتے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا خون کھولنے لگا، میرا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سسرال والوں کے خلاف دل میں پہلی درار پڑ چکی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اپنی جانب سے کھانے کا انتظام کروایا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا آ گیا اور باراتی کھانے لگے۔ میں اپنی ماں سے سب پوچھنا چاہتا تھا مگر وقت مناسب نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی میری دلہن کو میرے برابر بٹھا دیا گیا۔ میں اسے دیکھ کر مطمئن ہو گیا کیونکہ وہ لمبے قد کی تھی مگر اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اس کے نازک وجود کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا یقیناً یہ بے حد خوبصورت ہوگی۔ مجھے رخصتی کی جلدی ہونے لگی کیونکہ مزید وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دلہن کو لے کر واپس نکل گئے۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 2 بج گئے۔ میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا مگر میری ماں کو رسموں کی پڑی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کئی رسمیں کرتے کرتے رات گزر گئی۔ آخر کار میں نے ماں کو اشارے سے کہا کہ میں تھک چکا ہوں اور کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے میری بات پر مسکرا کر دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی جس کی وجہ مجھے سمجھ نہ آئی۔ جب مہمان کمرے سے نکلے تو میں پلٹا۔ کمرہ اصلی پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ دلہن بیڈ پر لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی کمی آج پوری ہو گئی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور گھونگھٹ اٹھایا مگر سامنے جو منظر تھا یہ کیا؟ اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے پٹی پٹی بے یقین نظروں سے سامنے دیکھا جہاں میری پھپھو کی بیٹی دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس مسکراہٹ کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی کشش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا رنگ بے حد گہرا تھا اور نقش بھی بہت معمولی سے تھے۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک دم کراہت ابھری۔ وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی، شاید تعریف کی منتظر تھی اور شاید منہ دکھائی کے تحفے کی بھی، مگر ایک نظر ڈالنے کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے دوسری بار دیکھوں۔ میرے غصے سے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ آخر میں نے اپنا سر تھامتے ہوئے اس سے کہا یہ سب کیا ہے؟ میری ماں نے کہا تھا تم بے حد خوبصورت ہو مگر تم تو اتنی بدصورت ہو کہ ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ تم میرے معیار کے مطابق ہرگز بھی نہیں ہو۔ بہت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے جو دیکھے بغیر شادی کر لی۔ میری بات سن کر وہ دھیما دھیما مسکراتی لڑکی ایک دم چونک گئی۔ میری تلخ باتوں سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر میں کیا کرتا؟ مجھے سیاہ رنگت سے ویسے ہی الجھن تھی اور میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی کی رنگت اتنی کالی ہوگی۔ گہری سانولی رنگت پر میک اپ نے اسے اور بدصورت کر دیا۔ گھبرا کر میں بیڈ سے نیچے اتر گیا اور کہنے لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کل ولیمے کی تقریب میں کیا کروں گا۔ سب لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میری بات سن کر وہ اچانک بیڈ سے اتر آئی اور میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑنا، مجھے طلاق مت دینا۔ میرے والدین بہت غریب ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تم چاہو تو دوسری شادی کر لو، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ میں کونے میں پڑی رہوں گی، سارا گھر کا کام بھی کروں گی مگر مجھے مت چھوڑنا۔ وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ اس کے سانبلے ہاتھ میرے سفید پیروں پر بہت عجیب لگ رہے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ دوں۔ آخر کار کافی دیر کمرے میں گھومنے کے بعد جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں کمرے سے نکل آیا۔ باہر آیا تو دیکھا ماں صوفے پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میرے کمرے سے نکلنے پر وہ مسکرائیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ شاید وہ جانتی تھی کہ حقیقت سامنے آتے ہی میرا یہی رد عمل ہوگا۔ میں کافی دیر تک گاڑی لے کر سڑکوں پر گھومتا رہا۔ پھر سوچ لیا کہ میں اپنے معیار کے مطابق ضرور کسی حسین لڑکی سے شادی کروں گا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ میں نے دلہن سے کہہ دیا کہ وہ چہرے سے گھونگھٹ نہیں اٹھائے گی۔ اس نے میری بات مان لی اور آنے جانے والوں کو وہ خود ہی خاموش کرواتی رہی جو پوچھتے کہ دلہن کب گھونگھٹ اٹھائے گی۔ میرا دل اسے سخت بدظن ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد جب دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں بہانے سے سب کے گھروں میں جانے سے انکار کرنے لگا اور دوسرے ہی دن دفتر چلا گیا۔ میرا بہترین دوست کچھ نہ کچھ بام چکا تھا کیونکہ میرے جیسے گھومنے پھرنے کے شوقین آدمی کا اگلے ہی دن دفتر جانا اسے عجیب لگا۔ اس نے مجھے شام کی دعوت پر اپنے گھر بلایا۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر اس نے سختی سے کہا تمہیں آنا ہی ہوگا، ویسے بھی شادی کے اگلے دن کون دفتر جاتا ہے؟ تم ہنی مون پر بھی نہیں گئے، کم از کم اپنی بیوی کو تو میرے گھر دعوت پر لے آؤ۔ دوست کی بات مان کر شام کو بیوی کو لے کر اس کے گھر گیا۔ اس نے جیسے ہی میری بیوی کا چہرہ دیکھا تو میری حالت سمجھ گیا کہ میرا چہرہ کیوں اترا رہنے لگا ہے۔ اس کے گھر والوں نے طرح طرح کے کھانے پکوائے تھے۔
وہ سب مجھے اپنا گھر کا فرض سمجھ رہے تھے، حالانکہ میں پہلی بار ان کے گھر گیا تھا۔ جب کھانے کا حکم دیا گیا تو میں چونک گیا، کیونکہ اس کی چھوٹی بہن ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ بے شک وہ بے حد حسین تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی پرستان سے اتر کر آئی ہو۔ اس کا متناسب سراپا، گھنگریالے بال اور سرخ و سفید رنگت میرے دل و دماغ پر چھا گئے تھے۔ بالکل ایسی ہی لڑکی کو تو میں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری گہری نظریں محسوس کر کے جب اس نے بھی مجھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر شرم کی لالی دوڑ گئی۔ میرا دل مچل اٹھا اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں سے اپنی بیوی بنا کر رہوں گا۔ ایک لمحے کو میں نے اپنی پہلی بیوی پر نظر ڈالی، جسے میں بدصورت کہہ کر پہلے ہی دل سے نکال چکا تھا، اور سائم کے گھر سے واپسی پر طے کر لیا کہ جلدی اپنے دوست سے اس کی بہن کا رشتہ مانگوں گا۔ میں نے دوبارہ دیر نہیں لگائی، اگلے دن اپنی خواہش اپنے دوست کے سامنے رکھ دی۔ پہلے پہل وہ حیران ہوا اور بولا، کاشف، ابھی تو تمہاری شادی کو کچھ دن ہوئے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا وہ میرے والدین کی پسند تھی، جبکہ میں اپنی پسند سے ایک حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر مجھے تمہاری بہن سے محبت ہو گئی ہے۔ یقین جانو میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر میرے مرتبے، دولت کی چمک اور شان و شوکت دیکھ کر وہ اپنی بہن کا رشتہ دینے پر رضامند ہو گیا۔ میں بے حد خوش تھا۔ جب اپنی دوسری شادی کی خبر ماں کو دی تو وہ حیران ہونے کی بجائے فوراً مان گئی اور بولی، بیٹا دوسری شادی تمہارا حق ہے، اگر پہلی بیوی نے اجازت دے دی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر ابا خوش نہیں تھے اور سخت اعتراض کرنے لگے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی اور ایک ہفتے بعد ہی صبا کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ میری پہلی بیوی نے اسے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے خود کو روک لیا، مگر پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے الماری سے اس کے کپڑے نکال کر صوفے پر ڈالے اور صاف کہہ دیا، اس کمرے میں اب صبا رہے گی، تم یا تو مما کے کمرے میں سو جانا یا پھر اسٹور روم میں۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہی، مگر پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے الماری سے اس کے کپڑے نکال کر صوفے پر ڈالے اور صاف کہہ دیا، اس کمرے میں اب سمیہ رہے گی، تم یا تو مما کے کمرے میں سو جانا یا پھر اسٹور روم میں۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے اور پھر اس نے اسٹور روم کو ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ماں دن بھر اسے گھر کے سارے کام کرواتی اور ذرا سی غلطی پر اسے سخت مارتی۔ میں ماں کا یہ رویہ دیکھ کر چونکتا ضرور تھا، مگر مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ بدصورت بیوی میں میری دلچسپی ہی نہیں تھی۔ میں تو سمیہ کے ساتھ خوش تھا، جو جدید فیشن کی لڑکی تھی، حسین تھی اور دلکش لباس پہنتی تھی۔ اسے گھر کے کام کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سب کام میری پہلی بیوی کرتی تھی۔ پھر میں سمیہ کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا اور واپسی پر پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، زندگی مکمل لگنے لگی۔ بس دل کے کسی کونے میں پہلی بیوی کی حالت کا خیال آیا، ایک کانٹے کی طرح چھپنے لگا۔ کتنی مارے کھا کر، کتنے تانے سہ کر بھی اس کے لبوں سے ایک شکوہ تک نہیں نکلتا، اور یہی خاموشی میرے دل پر بوجھ ڈالنے لگی۔ پھر ایک رات جو کچھ میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر میرے ضبط کی بندھن ٹوٹ گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز سن کر بچہ جاگ کر رونے لگا۔ میں نے سمیہ کو اٹھا کر بچے کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ حسین تو بہت تھی، مگر سگڑاپا ذرا نہ تھا۔ اپنے بچے کو گود میں لے کر سلایا اور پھر بے چینی میں اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، جہاں میری بدصورت بیوی ہزاروں قطار روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی۔ مگر اب منظر الگ تھا۔ اب میں نے جو کچھ دیکھا اس پر میرا یقین کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر یہ سچائی تھی۔ میری ماں میری بیوی کو زور زور سے لاتے ماری تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھا تیری ماں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میں نے اس کا کیسا بدلہ لیا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ میرا بیٹا تجھے کبھی بھی منہ نہیں لگائے گا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر ہی شادی کروائی تاکہ تجھے اذیت ملے اور میرا بدلہ پورا ہو۔ تو کسی کچرے کی طرح اس گھر میں پڑی رہتی ہے اور تیری ماں کو دکھ سہنا پڑتا ہے، تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اس وقت آدھی رات کو جائے نماز بچھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ چل اٹھ اور میرے لیے دودھ گرم کر کے لا۔ اتنا کہہ کر میری ماں نے اسے ایک زوردار لات ماری۔ میری بیوی خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماں کی بات سن کر مجھ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ مطلب میری ماں نے ہی مجھے اپنے پرانے انتقام کی خاطر استعمال کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری پھوپھو نے میری ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، مگر اس سب میں میری پہلی بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے برابر سے خاموشی سے گزرنے لگی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، اس ایک نگاہ میں سب کچھ تھا۔ میں اندر تک کام گیا۔ اگر وہ جائے نماز پر بیٹھ کر میری شکایت کر رہی تھی
تو خدا جانے میرا کیا انجام ہونے والا تھا۔ مجھے اپنے آفس کے لوگوں کے بدلتے رویے یاد آنے لگے۔ میرے بارے میں بار بار شکایتیں کی جا رہی تھی۔ میرا بیٹا بھی لاوارثوں کی طرح پورا دن پڑا رہتا، کیونکہ میری حسین بیوی سمیہ تو اپنے حسن اور فیشن سے ہی فرصت نہیں پاتی تھی۔ پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنی بیوی کو جانے سے روکا اور ماں سے کہا، اماں آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اپنے انتقام کی خاطر اس بیچاری کو سزا دے دی ہے۔ اگر مجھے حقیقت کا پہلے علم ہو جاتا تو میں ایسا کبھی نہ ہونے دیتا۔ آج سے میں آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اس پر کسی قسم کا ظلم کرے۔ وہ اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے آئی تھی اور آج سے میں اسے اپنی بیوی کا درجہ دے رہا ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں گڑبڑا گئی اور میری بیوی کے چہرے پر ایک روشنی سی آ گئی۔ پھر میں نے سمیہ کو بھی کہہ دیا کہ آج سے عارفہ کو اس کا حق ملے گا، جس پر پہلے تو اس نے خوب اویلا کیا، مگر جب اسے میری دولت ہاتھ سے جاتی نظر آئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اب میرے دل سے سارا بوجھ اتر چکا تھا، کیونکہ میں نے انصاف کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اپنی پہلی بیوی کو بھی وہی مقام دے رہا تھا جو دوسری کو دیا تھا۔ عارفہ اب بھی سارے گھر کے کام کرتی تھی، مگر اس کے چہرے پر آنسوؤں کی بجائے مسکراہٹ تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ اتنی بھی بدصورت نہیں تھی جتنی مجھے لگتی تھی۔ پھر میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس پر ڈھائے گئے سارے ظلم کا ازالہ ضرور کروں گا۔ آخر میں تو بس رب سے دعا ہے کہ اے رب کائنات، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا، ان کے لیے ایسے رشتے مقدر فرما جو ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، انہیں عزت دیں، ان کے آنسوؤں سے پہلے ان کے دکھ سمجھے۔ یا اللہ، جن بیٹیوں کے نصیب میں دکھ لکھے گئے ہیں تو اپنی رحمت سے وہ دکھ خوشیوں میں بدل دے، اور جو بیٹیاں تیری بارگاہ میں آنکھوں کو نم کر کے دعا کرتی ہیں ان کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کا ایک چھوٹا سا لائک اور سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ آپ کی سپورٹ ہی ہمیں مزید اچھی اور ایمان افروز کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ صرف ایک کلک نہیں بلکہ ہماری محنت کی قدر ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔